وعلى من لا نبي بعده اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. جیسے کاروباری لوگوں کے سیزن ہوتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ بھی نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. روزہ دار جو ہے، اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں قے آ گئی، خود بخود اگر قے آئی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، منہ بھر کے ہو یا تھوڑی ہو، اگر یہ قے خود بخود آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر کوئی آدمی قصداً جان بوجھ کے قے کرے گا، اگر تھوڑی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر کے آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کسی آدمی کو منہ بھر کے قے آ گئی تو خود بخود آئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کر قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو ایک مسئلہ میں نے بتا دیا روزے کے بارے میں. ابھی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں. افطاری کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو جتنے لوگ پورے رمضان میں بخشے گئے تھے، اتنے لوگوں کی اس ایک رات میں بخشش ہو جاتی ہے. یہ اتنا بڑا فضیلت والا مہینہ ہے. اور دوسری حدیث یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ دار جو ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں دسترخوان لگائیں گے. وہ قیامت کے دن بڑا ہولناک دن ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے لوگ قبروں سے مادرزاد ننگے اٹھیں گے. بی بی عائشہ نے عرض کیا، رسول اللہ، لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا کہ عائشہ کیا بات کرتی ہے، اس دن تو کسی کو اپنے آپ کی ہوش نہیں ہوگی. کسی کے بارے میں کسی کو کیا دیکھے گا، کوئی اپنی آپ کی خبر نہیں ہوگی. نفس نفسی کا عالم ہوگا، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے لوگ. اس دن، اس وقت اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں دسترخوان لگائیں گے روزہ داروں کے لیے کہ دنیا میں میرے لیے یہ بھوکے پیاسے رہے تھے، آج میں ان کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دوں گا. کتنا بڑا اعزاز ہوگا، کتنا بڑا اکرام ہوگا روزہ داروں کے لیے. ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ کل کو 20واں روزہ ہے، اور 20ویں روزے کو اعتکاف بھی بیٹھا جاتا ہے. اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ اعتکاف کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. بس 1-2 حدیثیں کو کہ میں بھی زیادہ جو ہے نا، اگر بولتا ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. میں تھوڑی سی برکت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک سنت، ایک واجب، ایک نفلی اعتکاف. کہ رمضان کے مہینے کا جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، آخری عشرے کا، یہ سنت ہے. اور اگر کسی نے منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، وہ واجب اعتکاف ہے. سنت اور واجب اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے. اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، جتنا مرضی کر لیں. آپ نماز کے لیے آتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہو گئے اعتکاف کی نیت کر لی، ثواب ملتا رہے گا جب تک مسجد میں. نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، جتنے وقت کا ہو. تو واجب اعتکاف ہوا ہے جس کی منت مانی ہو کہ اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اتنے دن کا اعتکاف واجب ہے. اور یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری زندگی جو ہے یہ روزے فرض ہونے کے بعد
یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے، بلکہ ایک سال تو آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ آپ نے 10 دن اعتکاف فرمایا، تو پھر جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے اپنے وہ مسجد کے بادشاہ میں خیمے لگے ہوئے تھے اپنے نا روزے داروں کے، تو حضور نے اپنے وہ ترکی خیمے سے سر نکال کے فرمایا کہ بھائی میں نے یہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، تو اس آپ پہلے عشرے میں تو مجھے شب قدر نظر نہیں آئی، اب تم دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرو۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا گیا، تو پھر حضور نے ایسے ہی فرمایا کہ بھائی مجھے بتانے والے نے بتایا ہے کہ وہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو اس لیے آپ لوگ جو اعتکاف کر رہے ہیں میرے ساتھ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ تو آپ نے اس سال جو ہے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہو گئی۔ تو یہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے نا، اس کا اعتکاف جو ہے نا، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنی زمین سے آسمان کا یہ فاصلہ ہے، اتنی بڑی بڑی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث یہ فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس کو مسلمانوں کے بارڈر پر، اسلام کا جو بارڈر ہے اس پر 40 دن پہرا دینے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آدمی 40 دن مسلمانوں کے بارڈر پر پہرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا جو ہے وہ اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کی ہر آدمی قدر کرتا ہے۔ اللہ بھی اپنے گھر میں آنے والے کی قدر کرتے ہیں۔ اور شب قدر جو ہے، یہ اعتکاف بیٹھنے والے کو تو شب قدر مل ہی جاتی ہے، شب قدر کا ثواب مل ہی جاتا ہے۔ یہ مغرب کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، فجر بھی پڑھتا ہے، اور رات کا کچھ نہ کچھ حصہ جاگ بھی لیتا ہے۔ اگر یہ سویا ہوا بھی ہو، اعتکاف والا آدمی سویا ہوا بھی ہو تو اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ وقت نکال سکتا ہے 10 دن، بیمار بھی ہو جائے اسپتال میں بھی، ابھی میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی آدمی ٹائم مانگتا ہے تو اب بیمار ہو گیا تو کتنے دن اسپتال میں پڑا ہوا، ٹائم نکل آیا، تو آدمی اگر کوئی ٹائم نکالنا چاہے تو نکل آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی میں ہمت ہے کہ وقت نکال سکتا ہے تو یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کی رحمتوں سے برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔